مولانا برہان الدین صاحب قاسمی مدرسۃ العالی سے تو اپنے خیالات کا اظہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہمیں یہاں بات کر رہا تعریف تشریف فرما عمائدین، اکابر علماء اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگ علماء، عمائدین، ذمہ داران، ائمہ مساجد، خطابہ اور پورے شہر کے مرد، میں اپنی بات 3 باتوں پر انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ سب سے پہلی بات، آج کے میزبان، ذمہ داران، خدمت آرگنائزیشن کے رفقا کو ہم تحسین اور داد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے خوبصورت رنگارنگ مجلس سجائے ہیں، اللہ قبول کرے اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ مجلس بلائی ہے اس مجلس میں آپ کو، ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات، حالات حاضرہ۔ تیسری بات، ہماری ذمہ داری۔ حالات حاضرہ پر میں کون سا تجلی کے ساتھ ہندوستان کے موجودہ سیاسی صورتحال، ہندوستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر میں ایک آدھ بات کروں گا، کیونکہ آپ کی برادری سے شاید میں یا میرے جیسا بہت کم لوگ ہوں گے جو سیاسی اینالسٹ بھی ہے اور سیاست میں انگریزی میں لکھتے ہیں اور ایک مجلے کے مدیر بھی ہے، اور میں OPD لکھتا ہوں ہندوستان کے اور ہندوستان کے باہر کے ڈیری نیوز پیپرز کے لیے۔ ابھی گزشتہ ہفتہ ہی میں نے ایک مضمون، لمبا مضمون لکھا تھا انگریزی میں، جس کا عنوان تھا Unity among opposition will be catastrophic in 2019 general election۔ یعنی حزب مخالف میں، اپوزیشن میں عدم اتحاد ہندوستان کے 2019 کے انتخابات میں قاتل ثابت ہوگا۔ یہ مضمون ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے باہر مختلف اخبارات نے OPD کے طور پر شائع بھی کیا ہے، سوشل میڈیا میں تمام جگہوں میں بہت وائرل بھی ہوا، لمبا تفصیل سے مضمون ہے۔ اس کے تعلق سے ابھی 2 دن پہلے میں نے اردو میں کچھ لائنز لکھے تھے، وہ میں آپ کو حالات حاضرہ کو مد نظر پیش کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو، مسلمان کو، اپنی ووٹ کا قیمت معلوم کرنا ہو تو ہمیں برما کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے جن سے 1982 میں ووٹ دینے کا اختیارات چھین لیا گیا تھا، جو آج دنیا میں کسی ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ووٹ کی قیمت معلوم کرنا ہو تو آسام کے ان لوگوں سے معلوم کر لینا چاہیے جن کے نام کے آگے ڈی لگا ہوا ہے، ڈی ووٹرز لگا ہوا ہے، ڈاؤٹ فل ووٹر، وہ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ 1 نہیں 2 نہیں، لاکھوں کے تعداد میں ہے، میں آسام کا ہی ہوں، لاکھوں کے تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا رکھی ہے کہ وہ ڈی اپنے نام کے آگے سے ہٹا، ڈی نہیں ہٹ رہا ہے، ڈاؤٹ فل سٹیزنز ہے، مشکوک باشندہ ہے، ان کے سر پہ، ان کے گردن پہ ہمیشہ تلوار لگی ہوئی ہے کہ کل کیا ہوگا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر اپنے ووٹ کی قیمت معلوم کرنی ہو تو برما کے مسلمانوں سے پوچھ لے، ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر اپنے ووٹ کی قیمت معلوم کرنی ہو، اسی ہندوستان کے ایک صوبہ آسام میں ہے جہاں 34% مسلمان رہتے ہیں، ان کے ڈی ووٹرز کو جا کر کے معلوم کر لیجیے کہ کیا صورتحال ہے، کیا فیل کرتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں۔
اس وقت سیاسی اعتبار سے ہندوستان ایٹ اے کراس روڈ، ہندوستان دو راہ پہ کھڑے ہے، ہندوستان کے مسلمان پورا ملک دو راہ پہ ہے، کراس روڈ پہ ہے۔ ادھر جائیں گے ممکن ہے کہ پوری تاریخ کے لیے ہندوستان کی ہندوستانیت ختم ہو جائے۔ سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک کا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل میں مقدمہ میں لکھا ہوا یہ 3 لفظ سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلک، یہ تینوں لفظ ممکن ہے کہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ میں گھبرا نہیں رہا ہوں، آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہا ہوں، یہ ممکن ہے، اس کی کوششیں ہو رہی ہے۔ یہ تینوں لفظ ہٹ جائے، یہ تینوں لفظ ہٹ جانے کی صورت میں تاریخ بدل سکتی ہے، ہندوستان بدل سکتا ہے۔ ہم جو آج اذان کے بعد صلاۃ و سلام ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کو لے کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کل ممکن ہے کہ ہمارے اذان ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے اوپر ڈیبیٹ۔ اس لیے ہمیں متحد تو ہونا چاہیے، اتحاد میں طاقت ہے، تمام مقررین نے کہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں 130 بلین لوگ رہتے ہیں، 1.30 بلین لوگ رہتے ہیں، ان میں 14% صرف مسلمان ہیں۔ ہمیں اتحاد ہونے کے ساتھ ساتھ، متحد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ہمارے ساتھ لانا پڑے گا۔ ہم تنہا 14% متحد ہونے کے باوجود بھی اگر 80% میں سے 50% متحد ہو جاتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس سے علماء کرام کو، ہم لوگوں کو، پولیٹیکل لیڈرز کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہمارا یہ جو 80% ہے، اس 80% کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ہندوستان اس وقت کراس روڈ پہ ہے، ہندوستان بدلنے والا ہے۔ اس ہندوستان کو اگر ہمیں بچانا ہے تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے ساتھ میں چلنا پڑے گا۔ صرف مسلمانوں کے متحد ہونے سے، صرف کرسچن سے متحد ہونے سے، صرف سکھ کے متحد ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ جن لوگوں نے کانگریس کو گزشتہ 70 سال سے ووٹ دے کر کے آئے ہیں ان لوگوں کو دوبارہ متحد ہونا پڑے گا۔ ہم تو ووٹ دیے ہیں، گزشتہ سال بھی تو دیے ہیں، 14 میں ہم ہیں پولیٹیکل اینالسٹ، تو میں نے ہر کانسٹیٹیوشن کو اینالائز کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے تو ووٹ دیے ہیں۔ ووٹ یہاں کا ووٹ گیا کہا، میں نے گرداس کامت صاحب کا جو ہے نا ہر کانسٹیٹیوشن میں نے اینالائز کیا ہے۔ اس لیے محسن حیدر صاحب، محسن حیدر بھائی ہے ہمارے، جنگل ملتانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یوسف ابانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان حضرات کے لیڈر سے میری گزارش ہے کہ آپ خواب سرگوش میں ہو، آپ لوگ سوئے ہوئے ہو، آپ کو یہاں زیادہ جگانے الیکشن کے وقت ہے، علماء کرام کے پاس آنا چاہیے، مسلمانوں کے پاس آنا چاہیے، آج نہیں آگے تو کب آؤ، لیکن آپ کو جہاں جانا چاہیے آپ وہاں جا نہیں رہے ہو، آپ کو جن لوگوں کو متحد کرنی چاہیے آپ ان کو کر نہیں رہے ہو، آپ کو جن لوگوں سے لے جا کر کے یہ مفتی سلیم صاحب سے بات کروانی چاہیے ان برادران وطن سے بھی بات کروائیے کہ بھائی میں اور آپ سمجھ کر کے ہم لوگوں کو ملک بچانا پڑے گا۔ آزادی کے وقت ہم نے یہ ملک بائی چوائس پسند کیا ہے، we are not by default citizen of this country, we are by choice۔ ہمارے پاس ڈبل آئیڈینٹی ہے، ایک تو ہے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہم نے پسند کیا ہے، باقی تو لوگوں کے پاس پسند بھی نہیں تھا۔ ہمیں بچانا پڑے گا، ہمیں آگے جانا پڑے گا اور جا کر کے ان لوگوں سے مل کر کے جو الیکشن بوتھ میں، کانگریس کے الیکشن بوتھ میں پریشانیاں ہیں جناب، بوتھ کو سنبھالیے، جا کر کے الیکشن کے دن میں آپ جا کر کے آپ نے ووٹرز کو بوتھ میں رکھیے۔ یہ علماء کرام ان کو آج کے ڈیٹ میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کانسٹیٹوئنسی میں کم سے کم سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ میں ہے، آپ لوگوں کو جوڑیے، بوتھ کو کنٹرول کروائیے، بوتھ میں ووٹ ڈلوائیے، انشاءاللہ کامیابی ہونی چاہیے، نہیں ہوگی تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے موت اور حیات کا سوال ہے جناب۔ آپ نے کیا دیا نہیں دیا یہ تو دوسرا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے لیے بد نصیبی ہے کہ ہمیں جہاں بات کرنی چاہیے نوکریوں کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھے اچھے دنوں کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا، جہاں بات کرنی چاہیے تھے ڈیمونٹائزیشن کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھے جی ایس ٹی کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھی ہمیں اکنامک ریفارم کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھی کشمیر پالیسی کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھی فارن پالیسی کی، جہاں بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں ہندوستان کے اکنامی، ہندوستان کی معاشی، ہندوستان کے ٹاورنس
सब कुछ बर्बाद करके भी जो है ना वो लोग हुकूमत में सीना काम करके बैठे हुए हैं। ये हमारे मुल्क के तमाम बासिंदों के लिए बदनसीबी है कि हम आज भी अपने मुल्क को बचाने की बात करें। इसलिए उलमाए कराम, अइम्मा-ए-रात, खुताबा और अकाबिर से गुजारिश है कि हम तो काम करेंगे भाई। बहुत शिकायतें हैं कांग्रेस से, कांग्रेस वालों ने जो काम हमें इस इलेक्शन में भी किए हैं, हम बहुत खुश नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी भी ताल्लुक रखता हूँ भाई, दिल्ली में, भाई यूपी में, वेस्ट बंगाल में, आसाम में आपने अलायंस क्यों नहीं किए? आप जानबूझ करके जान रहे हो कि वहाँ आसाम में अलायंस ना करने की सूरत में जहाँ हम 12 सीट जीत सकते हैं यूपी है, वहाँ आप सिर्फ 3 सीट में आओगे। आप जान रहे हो, लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया। दिल्ली में आप जानते हो अलायंस करते हो साथों के साथ हम सीधे जीत जाएंगे, लेकिन हम अलायंस नहीं कर रहे हो। बंगाल में हमें मालूम है कि वहाँ एक अंडर करंट चल रहा है बीजेपी के फेवर में, जो त्रिपुरा का जैसे हालात हो सकता है, वहाँ आप ममता के साथ जो है थोड़ा सा चुप करके आप अलायंस नहीं कर रहे हो। उसके बावजूद क्योंकि मुल्क हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाना है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें कांग्रेस को ही देना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। हम देंगे आपको, लेकिन आप ये पैगाम पहुंचाइए दिल्ली के लोगों को, बोले आप जो कर रहे हैं संजीदा नहीं लग रहे। आप 14 में भी संजीदा नहीं थे, आज भी बहुत संजीदा नहीं लग रहे हैं। ये पैगाम मेरा कम से कम मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इससे तारीफ करेंगे। आप पहुंचाइए, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है कि आप संजीदा का सपोर्ट दीजिए। यूपीए, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि मौलाना फजलुद्दीन साहब गुजर साहब 10 साल से यूपीए के मेंबर है, यूपीए में रहे हैं, अपोजिशन में रहते हुए भी यूपीए में रहे हैं, हुकूमत में रहते हुए भी यूपीए में रहे हैं। उनके अगेंस्ट में जहाँ कैंडिडेट कहाँ से रखे हुए, ये कहाँ के हिसाब की बात है? फिर कौन से सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हो? इसलिए आप ये पूछाइए इन लोगों को, हम देंगे जहाँ भी होगा, हम दे रहे हैं, देते रहेंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, मुल्क बचाना है, मुल्क जितना उनका है मेरा भी है। ये अगर हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे, इसके लिए मैं अपना घर नहीं जला दूंगा, मैं अपने घर जलाने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा उसको बचाने के लिए आपके नादानी के बावजूद, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है सेकुलरिज्म को बचाना, सबकी जिम्मेदारी है गणतंत्र को बचाना, सबकी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी को बचाना। इससे हम और आप सब मिलकर के काम करेंगे। हमें रेस्पेक्ट दीजिए, मुसलमानों को रेस्पेक्ट दीजिए। उलमाए कराम बैठे हुए ये अपने खुतबा से बात करेंगे, लेकिन अगर इन उलमाए कराम को कांग्रेस से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनका वोट नहीं मिलता है, उनको इज्जत नहीं मिलती है, ये इज्जत नहीं है, आपकी दावत की इज्जत नहीं है साहब, पैसे की इज्जत नहीं है साहब। जब जरूरत पड़े, जब उनके डंडे पड़े, काम मैंने देखा कि वहाँ बच्चों को डंडा पड़ रहा था, इन्होंने राशिद भाई ने जो है आपका किया, आपने स्टेटमेंट दिया। मैं खुद पर रात 3 बजे मैंने उसको शेयर किया, मैंने ट्वीट किया और लिखा कि भाई ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस सच्चे आपको बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। अब बोल रहे माशाअल्लाह बोल रहे। इसके लिए मेरे आप तमाम हजरात के बिहाफ में मोहसिन भाई के जरिए से मैं चाहता था कांग्रेस के कुछ और नेता यहाँ मौजूद हो तो मैं उनको बोलो भाई आप हजरात की कोई जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम निभाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे, दुआ भी करेंगे, लोगों को बोलेंगे भी कि आपके फेवर में वोट दे, लेकिन मुल्क बचाने के लिए सबको कदम से कदम मिला करके करना पड़ेगा हमारा।